بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین خبروں اور کچھ اہم پیش گوئیوں کے ساتھ۔ ناظرین، شریر جنات کو بوتل میں بند کر کے مختلف بیماریوں کا روحانی علاج کرنے والے جنوبی پنجاب کے مشہور نابینا عامل حافظ غلام اللہ کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا منظر دکھایا گیا ہے، آج یہ سنسنی خیز رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور اس بات کی پوری تفصیل شیئر کریں گے کہ عمران خان کی ابھی کتنی آزمائش مزید باقی ہے۔ اپنی پیشگوئیوں میں ناظرین اکرام، حافظ غلام اللہ نے افغانستان کے ساتھ ایک نسبتاً لمبی اور بھارت کے ساتھ ایک خوفناک مگر انتہائی مختصر جنگ کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ اگلے 10 روز میں بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ نازک وقت گزر گیا تو پھر پاکستان کی مشرقی سرحد پر مزید کوئی بڑا خطرہ نہیں رہے گا۔ پاکستان کے سخت گیر فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کیا کرنے والے ہیں اور اگلے 2 ہفتوں کے دوران ان کا کردار خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے اور بھارت کے حوالے سے کیسا سنسنی خیز ہوگا، اس حوالے سے بھی حافظ غلام اللہ نے انتہائی چونکا دینے والی پیشگوئیاں کی ہیں۔ ان سب کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم کچھ اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے حوالے سے سامنے آنے والی چہمگوئیوں کے برعکس انتہائی حیران کن کردار ادا کریں گے اور نومبر کے بعد ایک بار پھر طویل عرصے کے لیے گوشہ گمنامی میں چلے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے تقرر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کے حوالے سے بھی بڑی تشویشناک خبریں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے حافظ غلام اللہ کی طرف سے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس میں گورنر راج کے نفاذ کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بھی اہم خبریں ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود آپ کو کوئی دوسری ویڈیو اچھی لگے تو اسے آپ فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور ہمارا یہ پیغام آپ کے تعاون سے ہی آگے پھیلتا ہے۔ تو ناظرین، ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنا مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے پاکستان ریلوے کی 11 ٹرینیں ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ ٹرینیں تو پہلے سے ٹھیکے پر تھیں لیکن اب ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے اور ٹھیکے پر دی گئی یعنی آؤٹ سورس کی گئی ٹرینوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 11 ہو گئی ہے۔ اب نئے ٹھیکیدار اس سستے عوامی سفر کو مزید کتنا مہنگا کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جن ٹرینوں کو آؤٹ سورس یعنی نیلام کیا جا رہا ہے ان میں ہزارہ ایکسپریس، بہاؤالدین زکریا ایکسپریس، فرید ایکسپریس، ملت ایکسپریس، بدر ایکسپریس، غوری ایکسپریس، راول ایکسپریس، میاں والی ایکسپریس، مونجو داڑو ایکسپریس اور فیض احمد فیض پسنجر ٹرین شامل ہیں۔ ان ٹرینوں کی ناظرین اوپن نیلامی 20 نومبر کو کی جائے گی اور اس سلسلے میں جو اشتہار ہے وہ اخبارات میں شائع کروا دیا گیا ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا منصب سنبھالنے دینے کے حوالے سے NOC
کے اجرا پر تیار نہیں ہوئی۔ یہ آفیشلی NOC تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں ہر کام اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا محتاج ہے، وہاں سے آنے والے NOC کا محتاج ہے۔ اس لیے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ انہیں اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر نہیں کر رہے، کیونکہ جو اوپر سے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب مقتدر قوتیں جو ہیں وہ NOC نہیں دے رہی، اور یہ تجویز سامنے لائی جا رہی ہے کہ یہ منصب مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیا جائے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں مشاورت کے بعد کیا جائے گا، کیونکہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر عمران خان نے خود ہی نامزد کیا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے کوئی تبدیلی صرف عمران خان ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی اپوزیشن لیڈر کے تقرر اور احتجاجی تحریک کے تناظر میں جو PTI رہنما ہے اسد قیصر، انہوں نے کل محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی اور انہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس دوران تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں احتجاجی جلسوں کے پروگراموں کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس میں اپوزیشن کی پوری قیادت شریک ہوا کرے گی، اور یہ جلسے نومبر میں ہی منعقد کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس ملاقات کے حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان نے تاحال اسلام آباد کی طرف ایک اور لانگ مارچ کی منظوری نہیں دی اور عوامی مومنٹم بنانے کے لیے ملک گیر بڑے جلسے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ جلسے ناظرین خیبر پختونخوا کے ساتھ بلوچستان، گلگت بلتستان، سندھ اور پنجاب میں بھی منعقد کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اسد قیصر اور محمود خان اچکزئی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات کی ناکامی پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تمام تنازعات کا پرامن حل بات چیت کے ذریعے نکالا جائے اور جنگ کی طرف جانے والے رویوں سے اجتناب کیا جائے۔ ناظرین اکرام، محمود خان اچکزئی نے خیبر پختونخوا امن جرگے کے قیام کی بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس امن جرگے میں بھرپور شرکت کریں گی۔ بڑی اہم خبریں ہیں ناظرین آپ کے لیے ہمارے پاس۔ ایک اور خبر اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے پیش گوئیوں کی طرف۔ PTI چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں تحریک انصاف ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ دوسری طرف خواجہ آصف کے بعد اب رانا ثناءاللہ نے بھی جلتی پر تیل ڈالنے والے بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان کی ایک بار پاکستان تسلی کروا چکا ہے اور ایک دو بار مزید تسلی کروائی جائے گی تو پھر مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وہ دھمکیاں ہیں جو نون لیگ کے وزراء پہلے بھی لگا رہے ہیں، خاص طور پر جو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، ان کا لب و لہجہ بھی جلتی پر تیل ڈالنے والا ہے۔ انہوں نے غاروں میں دھکیلنے کا دعویٰ کیا افغان طالبان کو اور پورے افغانستان کو تورا برا بنانے کی دھمکی دی، اور اسی قسم کی گفتگو اب رانا ثناءاللہ نے کی ہے کہ جناب ان کی ایک دفعہ ہم تسلی کروا چکے ہیں اور ایک دو بار مزید تسلی کروائیں گے تو پھر یہ امن مذاکرات پر راضی ہو جائیں گے۔ ایسے بیانات سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جو آنے والے چند روز ہیں ان میں پاکستان ایک بار پھر افغانستان کے اندر کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ اب بات ناظرین کرتے ہیں جنات کو بوتل میں بند کرنے والے وہاڑی کے نابینا عامل روحانی معالج حافظ غلام اللہ کی۔ تازہ ترین پیش گوئیوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی نئی جنگ 7-8 روز چلے گی۔ بڑی اہم پیش گوئی ناظرین، روحانی عامل نابینا عامل حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی نئی جنگ 7-8 روز جاری رہے گی، جس سے دونوں اطراف میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوگا، لیکن
پاک فضائیہ کے حملوں میں افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہاں قائم دہشت گردی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑی حد تک تباہ و برباد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جنگ کے دوران پاکستان میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کے واقعات پیش آئیں گے، لیکن ریاست پاکستان ان دہشت گرد حملوں سے بلیک میل نہیں ہوگی اور افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے تربیتی کیمپوں اور لانچنگ پیڈز کو تباہ کرنے کا عمل پورا ہفتہ جاری رہے گا۔ ناظرین، نابینا روحانی عامل حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان جنگ کے ہفتہ بھر تک طول پکڑنے کے برعکس پاکستان اور بھارت کی جنگ انتہائی مختصر ہوگی۔ بڑی پیشگوئی نابینا عامل حافظ غلام اللہ کی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے وہ 6-7 روز جاری رہے گی، 7-8 روز جاری رہے گی، لیکن جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہے وہ انتہائی مختصر ہوگی لیکن بہت تباہ کن ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کے مختصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں، اس لیے جنگ شروع ہوتے ہی دنیا اس کو روکنے کے لیے درمیان میں کود پڑے گی۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ بھارت اس بار میزائلوں اور ڈرون طیاروں کے ذریعے انتہائی بڑے پیمانے پر حملہ کرے گا، جس سے پاکستان میں بڑا جانی و مالی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جوابی حملہ بھارتی حملے سے بھی زیادہ سخت ہوگا اور 1-2 روز کے اندر ہی بھارت کی کمر توڑ دے گا، جس پر مودی سرکار عالمی دباؤ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے اس جنگ میں مکمل شکست سے بچنے کے لیے سیز فائر پر راضی ہو جائے گی۔ حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ خطے میں سرگرم عالمی سازشی عناصر اس جنگ کو طول دلوانے کی کوشش کریں گے۔ بڑی وارننگ، بڑی خبر ناظرین، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ خطے میں سرگرم عالمی سازشی عناصر اس جنگ کو طول دلوانے کی کوشش کریں گے اور خدا نخواستہ اگر ان کی سازش کامیاب ہو گئی تو دونوں ممالک میں اتنے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوگا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورت میں پھر یہ جنگ ایک دن جاری رہنی ہے زیادہ سے زیادہ، پھر یہ 1 ہفتہ کیا 1 ماہ سے بھی زیادہ طویل ہو جائے گی اور کئی ماہ تک جاری رہے گی، یعنی کہ یہ پوری سردیاں یہ لمبی جنگ جاری رہے گی، ایسا کہنا ہے حافظ غلام اللہ کا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ 80-90% چانسز یہی ہیں کہ یہ جنگ 24 گھنٹوں کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ ان کی فوری رہائی روحانی منظر نامے میں دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین، بڑی چونکا دینے والی پیشگوئی، عام پیشگوئیوں کے برعکس حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی فوری رہائی روحانی منظر نامے میں انہیں دکھائی نہیں دے رہی اور عمران خان کو ابھی مزید طویل آزمائش سے گزرنا ہوگا اور خان صبر و استقامت کے ساتھ اپنی یہ قید کاٹے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ممکن ہے کہ عمران خان کو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے، اس سے زیادہ کوئی خاص یا بڑی تبدیلی عمران خان کے حوالے سے انہیں تاحال نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین، حافظ غلام اللہ کا کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر اور میاں نواز شریف کے درمیان مبینہ سرد جنگ کے دن بھی اب تھوڑے رہ گئے ہیں اور آرمی چیف کو ان کے عہدے میں توسیع دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے فوری بعد میاں نواز شریف
ایک بار پھر پس منظر میں چلے جائیں گے، اور ان کا جو موجودہ ایکٹیو کردار آج کل نظر آ رہا ہے وہ بھی پھر دوبارہ ایک طویل عرصے تک جو نظر نہیں آئے گا، اور جو تمام معاملات ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، موجودہ فارم 47 حکومتوں کے حوالے سے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف ہی دیکھیں گی۔ یہ تھی ناظرین آج کی تازہ ترین صورتحال، اور اس حوالے سے چند پیش گوئیاں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جو مزید صورتحال جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ لے کر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔